السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج کا ہمارا ٹاپک بلڈ سسٹم کے بارے میں ہے۔ خون کے اندر کنیکٹیو ٹیشوز پائے جاتے ہیں، اس کا تبادلہ بھی کیا جا سکتا ہے اور یہ مائع حالت میں پایا جاتا ہے۔ سرخی مائل گاڑھا مادہ خون میں زیادہ تر پانی اور پلازما میں پایا جاتا ہے۔ پلازما کو اگر نکال دیا جائے تو باقی سیرم بچ جاتا ہے۔ سیرم مختلف پلازما کی شناخت کروانے میں مدد دیتا ہے۔ اس کے علاوہ خون کے اندر بہت سی پروٹینز پائی جاتی ہیں، مثلاً ہیموگلوبن، فائبرینوجن، فاسفورس، کیلشیم، تھرومبین، یورک ایسڈ، کولیسٹرول، یوریا، فیٹس، میگنیشیم اور نمکیات وغیرہ پائے جاتے ہیں۔ ایک تندرست انسان کے اندر خون کی مقدار 5 سے 6 لیٹر ہوتی ہے۔ خون کے اندر فالتو مادے اور گیسیں بھی پائی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ خون کے اندر اینٹیجنز، انزائمز اور ہارمونز بھی ہوتے ہیں۔ اگر انسانی جسم سے 2 سے 3 لیٹر خون بہہ جائے تو متاثرہ شخص کو خون کی اشد ضرورت ہوتی ہے۔ انسانی جسم کو زندہ رہنے، نشو و نما پانے اور کام کرنے کے لیے بھی خون کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے، حتیٰ کہ ہماری خوراک بھی ہضم ہو کر خون میں شامل ہوتی ہے۔ اس طرح خوراک پورے جسم میں پہنچ جاتی ہے۔ اگر خون کی گردش میں کمی آ جائے تو انسان بہت سی بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ خون کے اندر پائے جانے والے اجزاء بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ خون کے اندر مختلف قسم کے اجزاء پائے جاتے ہیں۔ اگر ان کے اندر کوئی کمی بیشی ہو جائے تو انسان بہت سی بیماریوں کا شکار ہوتا ہے۔ یہ اجزاء درج ذیل 3 طرح کے ہوتے ہیں: آر بی سیز ریڈ بلڈ سیل، اور ڈبلیو بی سیز وائٹ بلڈ سیل، اور تھرومبوسائٹس جنہیں ہم پلیٹلیٹس کہتے ہیں، یہ اس کے اندر شامل ہوتے ہیں۔ تو یہ ہمارا بلڈ سسٹم یہاں پہ ہم آگے کنٹینیو ہوگا۔ آر بی سیز، ڈبلیو بی سیز اور پلیٹلیٹس یہ الگ الگ انشاءاللہ ویڈیو اپلوڈ ہوں گی۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔